اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، سورۃ الغاشیہ مکی ہے، وہی 26 آیہ اور اس کی 26 آیات ہیں۔ 6 20 20 6 اور 20 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حل اتاک، کیا آپ کے پاس آئی ہے، حدیث الغاشیہ، چھپا لینے والے کی، ڈھانپ لینے والے کی، غاشیہ، ٹھیک ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتنی دفعہ، ڈھانپ لینے والے کی، محیط عام والے کی خبر، ٹھیک ہے، جیسی بات ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے۔ وجوہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعۃ، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ذلیل و خوار ہوں گے، کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ، عامل، محنت کرنا، کام کرنا، عاملۃ، کام کرنے والے، محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبۃ، صوت کے ساتھ، تھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا، داخل کر دیے جائیں گے، نارن، آگ میں، حامیتاً، جو دہکتی ہوئی ہوگی، کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، جو آتش سوزاں آگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دہکتی ہوئی ہونا ہم اردو میں دہکتی ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تسقا، ان کو پانی پلایا جائے گا، من عین، ایسے چشمے سے، آنیۃ، جو کھولتے ہوئے ہوں گے، کہ ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم، نہیں ہے ان کے پاس، طعام، کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹے دار جھاڑیاں، یعنی ان کی جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اور نعوذ بک من النار، ٹھیک ہے۔ لا یسمنو، اور وہ جو جھاڑیاں ہیں نہ تو موٹا کریں، ولا یغنی، اور نہ ہی ان کو فائدہ دیں، کام آئیں، من جوع، بھوک سے، یعنی جو کھانا نصیب ہوگا ان کو، پہلی بات ہے کھانا نصیب نہیں ہوگا، اور جو نصیب ہوگا وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو ان کو وہ موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو دور کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر جو غذا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی نہ بھوک دور کرنے کی، مصیبت جھیلنے سے مراد حشر کے اندر ان کا پریشان گھومنا پھرنا ہے۔ دوزخ کے اندر وہ سلاسل، یعنی جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے ساتھ، اغلال کا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کے گلوں کے اندر توق ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کا پڑھا ہے کہ بھائی دوزخ کے پہاڑوں پر وہ صعودا، دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ ہی ان کو کھولتا ہوا چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ دوسری آیت کے اندر آیا حمیم، کھولتا ہوا پانی، ٹھیک ہے، تو اس میں اس آیت سے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ کھولتا ہوا پانی کا بھی چشمہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا ساری آیت کا معنی یہ بنا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی لذیذ کھانا شانا نہیں ہوگا۔ یہ جو جھاڑیاں ہوں گی، خاردار جھاڑیاں، انہی کی طرح ان کو زقوم بھی دیا جائے گا، غسلین بھی کھانے کو ملے گی، تو یعنی مختلف چیزیں ان کو جہنمیوں کو دی جائیں گی۔ اور وجوہ یومئذ خاشعہ، یعنی یہ ذلیل و خوار ہوں گے چہرے، تو یہ دوزخیوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوزخ کے بارے میں کہا دیا، اب آگے اللہ تعالیٰ جو بتلا رہے ہیں نا وہ جنت والوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ وجوہ، کتنے ہی، یومئذ، اس دن، یعنی کتنے ہی، اچھا ساتھ آتا ہے وجوہ واجہ چہرہ، وجوہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمۃ، نعمتوں میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یعنی کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا، اپنی کوشش پر، اپنی سعی پر، اپنی کمائی پر، راضیۃ، وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، فی جنت، باغات میں ہوں گے، عالیہ، اونچے اونچے، بلند، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، لا تسمع، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لاغیۃ، کوئی بیہودہ بات، لغو بات، نہ ہی بکواس، ٹھیک ہے، نہ تو اس میں وہ بیہودہ بات یا بکواس سنیں گے، فیہا، اس میں، عین، ایک چشمہ ہے، جاریۃ، بہتا ہوا، سبحان اللہ، اور اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا، اس میں، سرر، تخت ہیں، مرفوعۃ، بچھی ہوئی ہے، کہ اس میں اونچے تخت ہیں، بچھی ہوئی ہے، مرفوعۃ، اونچے،
बिछी हुई होना, कि उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। सुरूर सरीर चरपाई को भी बोला जाता होता है, ठीक है। मरफूआ रफ़ा बुलंद करना, दो इस माना के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बार बार पढ़ा हुआ है। तो इसमें उनके लिए ऊंचे ऊंचे ये तख्त होंगे। व अकवाबन और आबखूरे होंगे, मौज़ूअतुन चुने हुई है, और उनके लिए इसमें चुने हुई मीन्स रखी हुई होना, मौज़ूआ रखा हुआ होना, कि उनके लिए इसमें आबखूरे रखे हुए होंगे। आगे फरमाया है, यानी उनके ना पास सारा सामान मौजूद होगा, यानी जैसे ही पानी का उनको जी चाहेगा उसी वक्त वो पी लेंगे, उनको ताकि देर ना लगे। व नमारिक़ु मसफ़ूफ़ा, व नमारिक़ु और ये कारपेट जो होती है कालीन, ठीक है, और ठीक है। व नमारिक़ु और गद्दे मसफ़ूफ़तन बराबर लगे हुए होंगे, सफ़ बस्ता, मसफ़ूफ़ा सफ़ बांध कर, यानी बराबर बराबर लगाए हुए होना। तो व नमारिक़ु मसफ़ूफ़ा और गद्दे लगे हुए होंगे, बराबर गद्दे लगे हुए होंगे। व ज़राबिशु और कालीन मबसूसा फैले हुए होंगे, यानी जो जहाँ चाहे बंदा वहाँ पे आराम कर ले, एक जगह से बंदे को दूसरी जगह पे ना जाना पड़े। और वज़राबिशु मबसूसा और कालीन बिछे हुए होंगे। अफला यंज़ुरून, क्या वो नहीं देखते, इलल इबिल, ऊँट की तरफ, कैफ़ खुलिक़त, कैसे उसको पैदा किया गया। इन क्या लोग नहीं देखते ऊँट की तरफ कि उसको किस अजीब तरीके से, किस अजीब हैयत में, ख़ासियत में कैसे उसको पैदा किया गया। दूसरे जानवरों की बानिस्बत ये इतना ऊँचा है, अपने अंदर पानी सेव करता है, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए ये काफ़ी दिन तक कर सकता है अपना गुजारा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इसके दूध में कितने फ़वाइद हैं, चढ़ने ज़ोर वाला सामान उठाने के अंदर कितना ये फ़ायदा देता है। वो इलस्समाई, और आसमान की तरफ, कई फ़रुफ़िअत की, कैसे हमने उसको बुलंद किया, कि आसमान की तरफ क्या वो नहीं देखते कि हमने उसको कैसे बुलंद किया। वो इलल जिबाल, और पहाड़ों की तरफ, कई फ़नुस्क़िबत के कैसे गाड़ दिए हैं, ठीक है। यानी पहाड़ों को वो नहीं देखते कि भाई किस तरीके से वो खड़े कर दिए गए हैं, गाड़ दिए गए हैं ज़मीन के अंदर। वो इलल अर्ज़ि, और ज़मीन की तरफ, कई फ़सुतिहत के वो बिछा दी गई है, कि वो ज़मीन की तरफ नहीं देखते। यानी इन चीज़ों को देख कर अल्लाह ताला की कुदरत पर वो इस्तिदलाल नहीं करते कि भाई मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर भी अल्लाह ताला कादिर हैं, जैसे इन चीज़ों को बनाने पर अल्लाह ताला कादिर हैं। इन चार चीज़ों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, ख़ास तौर पर ऊँट का, आसमान का, पहाड़ का, ज़मीन का। अब ख़ुद सोचें ना, अल्लाह ताला किसी और चीज़ की भी मिसाल बयान कर सकते थे, तो ख़ास वजह क्या है इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो वजह यह है कि जो अरब के लोग हैं ना, अक्सर जंगलों के अंदर फिरते रहते थे, उस वक़्त उनके सामने ऊँट होते थे, और इसके अलावा ऊपर देखते थे तो आसमान होता था, नीचे देखते थे तो ज़मीन होती थी, आसपास देखते थे तो वो पहाड़ होते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने ना उनको इन अलामात पर, इन चीज़ों पर गौर करने का फरमाया है, कि जब ये लोग बावजूद खड़े होने के, ये दलाइल इनके पास होने के बावजूद इन पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी फ़िक्र मत कीजिए, कि फ़ज़क्किर, कि आप नसीहत कीजिए, इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि आपके ज़िम्मे नसीहत पहुंचाना है, समझाना है, ठीक है। यानी किसी भी दाई का, तबलीग करने वाले के ज़िम्मे क्या चीज़ है कि आप नसीहत करें किसी को, ठीक है। अब नसीहत वो हासिल करता है नहीं करता है ये उस पर है। हमने पहले भी मैंने बताया है कि जब नसीहत करनी है तो ताना कभी नहीं देना है, अपना रवैया सख्त नहीं रखना है, ठीक है। पोलाइट तरीके वाला नर्म रवैया होना चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह फरमाते हैं ना कि अगर आप सख्त दिल होते, तुंदखू होते, तो लनफ़ज़ू मिन हौलिक, तो ज़रूर आपके पास से ये सारे लोग दूर हो जाते। तो अगर आप तबलीग करने के अंदर तुंदखू होंगी, सख्त लहजा होगा आपका, तो ऐसी सूरत के अंदर लोग आपके साथ जुड़ने के बजाय आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और एक सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, आजकल मैं ये चीज़ बड़ा देख रही हूँ, अगर आप दीन के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने आप को ना कभी ना बड़ा ना समझें, आपके अंदर आजिज़ी होना शर्त है, ठीक है। वरना दूसरा ना कहता है हाँ तकब्बर तो इतना करती है, तबलीग दीन की कर रही है,
ٹھیک ہے. تو عاجزی ہو. اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا علم ہے لیکن اگر تکبر نے آپ کے اندر جگہ لے لی ہے تو پھر کسی کا اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا شیطان کو علم دیا تھا نا، شیطان جتنا عبادت گزار تھا اس جتنا تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس نے تکبر کیا تو اللہ نے سب کچھ اس سے چھین لیا. تو ہم تو پھر خود سوچیں کہ اگر ہمارے اندر عاجزی کی جگہ پہ تکبر نے لے لیا تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائیں. تو اس لیے عاجزی کرتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، موقع محال دیکھتے ہوئے آپ نے تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کے ساتھ نا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے. آپ جب تبلیغ کرتے ہیں باتیں کرنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس مائنڈ کا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے نا دعوت دینی ہوتی ہے. تو آگے فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ لست نہیں ہیں آپ علیہم ان پر بمسیطر داروغے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے پڑے رہیں، بس ان کو تبلیغ کرتے رہیں. بس آپ نے تبلیغ کر دی ہے، اب مانے نہ مانے یہ ان پر ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. آگے کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے بس آپ اس پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ اپنا لے گا ہدایت اور اس چیز کو، اور اگر نہیں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو آپ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الا ما تولا، مگر وہ جس نے منہ موڑا، وکفر اور کفر کیا، انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، فیعذبہ تو بس اس کو عذاب دیں گے اللہ عذاب الاکبر، بڑا عذاب. تو اللہ تعالیٰ جو دین کی راہ سے منہ موڑے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم ان کو لوٹنا ہے، رجوع کرنا، لوٹنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا جو حساب ہے نا وہ ہمارے ذمے ہوگا. کہ یعنی ہمارا ہی کام ہے ان سے حساب لینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے فکر نہ کریں، غم نہ کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، دل کے اندر ایسے شبہ سا آ سکتا ہے کہ بھائی لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ جہنم میں گھاس کیسے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ شک نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اہل جہنم کو کھانے کے لیے ذریع یعنی خاردار گھاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی جائے گی. ذریع دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، خاردار گھاس، جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، بدبودار ہوتی ہے، زہریلی کانٹوں والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت اکرمہ اور امام مجاہد فرماتے ہیں. اور یہاں پر یہ شک نہ شبہ نہ کیا جائے کہ بھائی گھاس اور درخت تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں، تو جہنم میں یہ کیسے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کیسے جہنم میں رہیں گی، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ اور مالک نے ان کو دنیا کے اندر پانی اور ہوا سے پالا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ جہنم میں ان درختوں کی آگ ہی بنا دیں. وہ اسی سے پھلیں پھولیں، جیسے آگ بڑھے اسی طریقے سے یہ بڑھتے جائیں. جیسے پانی جیسے زیادہ پہنچتا ہے گھاس چاس کو تو وہ بڑھتی ہے. اور ایک اور شبہ کہ بھائی قرآن مجید میں جو جہنم کے غذا ہے ان کے بارے میں مختلف آیا ہے. کہیں پر بتلایا ہے کہ ذریع، جیسے یہاں پہ بتلایا ان کو ذریع دی جائے گی. دوسری جگہ پہ فرمایا ہے زقوم دیا جائے گا. تیسری جگہ پہ فرمایا ہے غسلین دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر معنی یہ کہ بھائی جو اہل جہنم ہے نا ان کو کوئی بھی غذا سوائے ذریع کے نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی ہے اس غذا کے بارے میں ہے جو کھانے کے لائق، خوشگوار، بدن کا حصہ بننے والی ہو. تو یہاں پہ جو ذریعہ ہے نا یہ صرف مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کھانے کے لائق کوئی چیز نہیں ملے گی، صرف ایسی چیز یعنی ذریعہ ملے گی، ایسی چیز جو ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی. ٹھیک ہے. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جہنم کے اندر مختلف طبقات ہوں، ان کو مختلف غذائیں دی جائیں. ٹھیک ہے. کسی کو ذریعہ دیا جائے، کسی کو زقوم دیا جائے، اور کہیں غسلین ان کو دیا جائے. اور لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام، ایسی بات اہل جنت کے کانوں میں نہیں پڑے گی جو بےہودہ ہو، ان کو تکلیف پہنچانے والی ہو، کلمات کفریہ
ہوں، یا اس کے علاوہ جیسے گالی گلوچ ہو گیا، بہتان تراشی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر آپ جب سنتے ہیں تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، جب آپ کوئی لغو بات سنتے ہیں یا آپ پر الزام لگا رہا ہوتا ہے تو یہ بے ڈھنگی سی جو باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یہ جنت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے، کیونکہ حسد، بغض، غیبت، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ آگے پھر وہ اکواب موضوعہ، یہ جو آداب معاشرت ہوتے ہیں وہ بعض اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ پانی پینے کے برتن کو اکواب کہا جاتا ہے، کوب کہا جاتا ہے، جیسے آب خورا ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور موضوعہ یعنی اپنی جگہ، مقررہ جگہ پر پانی کے قریب رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ فرما کرنا آداب معاشرت کا ایک اہم باب کہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی ہے کہ بھائی پانی پینے کے برتن پانی کے قریب مقررہ جگہ پر رہنے چاہیے، وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں اور پانی پینے کے وقت تلاش کرنا پڑے تو یہ انسان کے لیے تکلیف کی چیز ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی ایسی استعمال والی چیزیں جو سب گھر والوں کے کام آتی ہیں، جیسے لوٹا ہو گیا، گلاس ہو گیا، تولیہ ہو گیا، یا کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کی مقررہ جگہ پر ہونی چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو اسی جگہ پہ رکھیں تاکہ گھر کے اندر جو دوسرے اشخاص ہیں، دوسرے لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو ان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ اشارہ اللہ تعالیٰ نے لفظ موضوعہ سے، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی راحت اور آرائش کے لیے اس کا ذکر کا اہتمام فرمایا ہے کہ اس طریقے سے ملیں گے۔ اگر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی اونٹ کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا جانور ہے، ڈیل ڈول والا، اور جو ہاتھی ہے وہ بھی بنسبت بڑا ہے لیکن وہاں پہ نا یہ ہاتھی وغیرہ ہوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو ایسا بنا دیا کہ غریب سے غریب آدمی بھی پال سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تو وہ خود ہی اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اونچے اونچے درختوں پر بھی اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی ہے، خود ہی وہ توڑ لیتا ہے، شاخیں کھا لیتا ہے۔ جو ہاتھی یا دوسرے جانور ہوتے ہیں تو ان کے لیے خوراک باقاعدہ حاصل کرنی پڑتی ہے، تو وہ ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہاں پہ پانی وغیرہ کی ظاہر سی بات ایک کمی تھی، تو یہ صحرا وغیرہ کے اندر جنگلوں وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تو ایک ریزرو ٹینکی رکھ دی ہے کہ 7-8 دن تک وہ پانی پی کر اس ٹنکی کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور جیسے جیسے اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی پانی کی جو کمی ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس اس کے پاؤں کو 3 تہہ میں تقسیم کر دیا ہے، 3 جگہ سے فولڈ ہو جاتا ہے، اور ہر پاؤں میں اللہ نے 2 گھٹنے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھٹنا ہمارا ہے نا تو 2 گھٹنے اس کے لیے بنا دیے ہیں کہ وہ آرام سے طے کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ محنت کش بھی ہے اونٹ، یہ محنت بھی کرتا ہے، بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عرب کے جو میدان تھے ان کے اندر دھوپ وغیرہ ہوتی تھی تو یہ دن رات چلنے پھرنے کا عادی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نا اس کے اندر ایک بہت اچھی کوالٹی رکھی گئی ہے، یہ مسکین ایک سوال ہے تو غیر متعلق ابھی یاد آیا ذہن میں، لاسٹ میں یہ گھوڑا کبھی بیٹھتا نہیں؟ یہ مسکین طبع سا انسان ہے، انسانی جانور ہے کہ ایک لڑکی بچی بھی اس کی آرام سے مہار وغیرہ پکڑ کر کہیں بھی لے جا سکتی ہے، تو یہ بہت اونٹ تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے لیکن گھوڑے کو کبھی بیٹھے نہیں دیکھا۔ رکیں یہ بھی بتاتی ہوں۔ اور پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس پر مسلط نہیں کیا کہ سب کو مومن ہی بنا دیں، لست علیہم بمسیطر، بلکہ آپ کا کام تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا ہے، بس یہ کر کے آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے، تو یہ چیز